اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری تھی اور آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کریں گے کہ جو قرآن کریم سے وابستہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے معنی و مفاہیم پر غور کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق عمل کرتا ہے، اور بالخصوص جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل محزون ہوتا ہے، حزن غم کے ساتھ اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی زندگی یقینی طور پر قرآنی زندگی کہلائے گی اور قرآنی زندگی گزارنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بتایا تھا کہ امام سجاد، امام زین العابدین، سید الساجدین علیہ السلام نے جو قسمیں گنائی ہیں کہ کون کون سے انسانوں کی زندگی حقیقت میں قرآنی زندگی نہیں کہلائے گی بلکہ ان کی زندگی جانوروں والی زندگی ہے یا اس سے بھی بدتر ہے، اور کون سے انسان ایسے ہیں کہ جن کی زندگی حقیقت میں واقعی اور حقیقی اور قرآنی زندگی کہلائے گی۔ اس کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں جو 6 قسمیں امام سجاد علیہ السلام نے بتائی تھی، 3 کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایک سرسری نظر ان 3 کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے کے 3 کے بارے میں آج مجھے عرض کرنا ہے۔ پہلی قسم بتائی تھی امام نے کہ ان کی مثال شیر جیسی ہے۔ ان کو تشبیہ دیا ہے کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے کہ جو حکماء ہیں اور جو تسلط چاہتے ہیں، حاکمیت چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر حکومت کریں، دوسروں کے سروں پر مسلط رہیں، اور ان کو ظالم قرار دیا ہے چونکہ یہ رعایا کے اوپر ظلم کر کے ظلم کے توسط سے یہ چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ظلم فرقہ نہیں پہچانتا ہے، ظلم مذہب نہیں پہچانتا ہے، ظلم کسی پر ہو تو وہ ظلم کہلاتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نہ ظالموں کو سپورٹ کرنا ہے، نہ ظالموں کی حمایت کرنا ہے، نہ ظالموں کے ساتھ رہنا ہے، بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ لہذا مولا کائنات نے فرمایا تھا اپنے بیٹے امام حسن سے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ امام حسن امام حسین اسلام سے فرمایا تھا میرے بیٹو تم ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوموں کی حمایت کرتے رہنا، اس میں مذہب نہیں دیکھا جائے گا۔ کسی پر بھی کائنات میں ظلم ہو رہا ہے، بحیثیت ایک انسان ہمیں اس کے اوپر ظلم سے روکنا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم بتایا تھا امام نے کہ وہ بھیڑیا سے تشبیہ دیا ان لوگوں کو، وہ ایسے تاجر ہیں کہ جو تجارت کرنے میں اپنے مال کی بہت زیادہ حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں جب انہیں بیچنا ہوتا ہے، اور جب کسی کے مال کے سامنے والے کو خریدنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں، بہت خرابیاں نکال دیتے ہیں۔ جتنی خرابی اس مال میں نہیں ہوتی نا، اس سے کہیں زیادہ خرابی نکال دیتے ہیں تاکہ اس کا مال اور ریٹ کچھ کم ہو جائے۔ یہ صحیح نہیں۔ یا ناپ میں کمی کرتے ہیں، یا تول میں کمی کرتے ہیں، یا دھوکہ دیتے ہیں، یا آرٹیفیشل چیزوں کو واقعی چیز بتا کے بیچ دیتے ہیں۔ غبن، دھوکہ، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال بھیڑیا جیسی ہے۔ تیسری قسم بتایا تھا کہ لومڑی کی مثال دی ہے۔ کن لوگوں کی؟ یہ زیادہ تر اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو دین کو ذریعہ بناتے ہیں دنیا کمانے کا، دین کو ذریعہ بناتے ہیں کمائی کرنے کا۔ میں نے کہا کہ عالم کی جو شان ہوتی ہے اور عالم کی جو خصوصیات ہوتی ہے، عالم ہمیشہ سادہ ہوتا ہے۔ عالم کبھی لڑنے لڑانے کی بات نہیں کرے گا، اتحاد کی بات کرے گا، مومنین کے آپس میں متحد رہنے کی بات کرے گا، مسلمانوں کے آپس میں اتفاق اور اتفاق سے رہنے کی بات کرے گا۔ وہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا کروانا نہیں چاہے گا، چاہے وہ اپنے خاندان کی بات ہو، گھر کی بات ہو یا باہر کی بات ہو۔ سیدھا سادہ زندگی گزارے گا، سونے کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا میرے لیے فلاں قسم کا بیڈ چاہیے، فلاں قسم کے گدے چاہیے، فلاں قسم کے لحاف چاہیے، یہ سب نہیں۔ ہاں مریض ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نارملی صورت
بات ہو رہی ہے اور جنرل حالات کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت۔ لہذا عالم کی شان ہوتی ہے جہاں اس کو سلایا جائے گا، موقع مل جائے گا، وہ سو جائے گا، جو کھانے میں اس کو دے دیں گے وہ کھا لے گا، ڈیمانڈ نہیں کرے گا میرے لیے فلاں چیز کو لے کے آئیے، میرے لیے فلاں چیز کو لے کے آئیے۔ لہذا جو لوگ آج پروفیشنل طریقے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یقیناً صحیح کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ خادم امام زمان ہیں، سپاہی امام زمانہ کے ہیں، جو مدرسے میں پڑھ لکھ کر کے آئے ہیں، ان کا گوشت پوشت سب مال امام سے بنا ہے، تو حقیقت میں ان کی شرعی، اخلاقی اور دینی اور سماجی اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مومنین کی بالنیت الصادقہ و قلوب الطاہرہ کی منزل میں آ کر کے دین و مذہب کی خدمت کریں۔ اللہ ان کے رزق کا رازق انتظام کرے گا۔ جس اللہ نے فرعون کو رزق دیا، حامان کو رزق دیا، شداد کو رزق دینے والا ہے، سب کو دیتا ہے، غریب امیر، تو وہ انشاءاللہ ان علماء جو عالم بعمل ہیں ان کو رزق دے گا۔ ہاں بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو تلاش کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، اپنی ان ذمہ داریوں کے ضمن میں کوئی ایسے کام بھی کریں جس کی وجہ سے ان کی انکم بہتر سے بہتر ہوتی رہے، ڈیپینڈ نہ ہو ان چیزوں کے اوپر۔ اور مومنین کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت رہی ہے اس سیرت کے مطابق ان کے اوپر آ کر کے کام کریں۔ مثلا اگر کسی نے قرآن پڑھایا ان کے کسی بچے کو، تو امام نے اتنا پیسہ دے دیا کہ وہ مالا مال ہو گیا، لہذا امام نے کہیں پر حق تلفی بھی کی۔ مومنین کی اور بات ہے، اور ذمہ داری ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ خلوص دل سے وہ بھی خدمت کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کو چھوڑ دیں جب واقعاً اس کے پاس ٹائم نہیں ہے بزنس کرنے کا، وہ دین کے اوپر لگا ہوا ہے، خدمت کے اوپر لگا ہوا ہے، مومنین کی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کے لیے ہے، کبھی مدرسے میں ہے، کبھی مکتب میں ہے، کبھی نکاح میں ہے، کبھی دوسری جگہوں پر ہے، ظاہر ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر کرنے کا، وہ بزی ہے دین کے مسئلے میں، تو مومنین کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں۔ اور یہ تعلیمات اہل بیت کے مساوی مخالف نہیں ہیں، بلکہ امام معصومین اس سے خوش ہوں گے، جس کے لیے روایات میں ہے کہ اکرم العلماء، تم علماء کا احترام کرو، کیوں؟ فإنہم ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اکرام کرتا ہے عالم دین کا، چھٹے امام فرماتے ہیں اس نے گویا اللہ کا اکرام کیا، احترام کیا، اور اس نے در حقیقت رسول اللہ کا احترام کیا۔ اور جس نے واقعی حقیقی جو عالم دین ہے، اگر اس کی کوئی توہین کرتا ہے تو حقیقت میں اس نے اللہ اور رسول کی توہین کی ہے۔ لہذا جو عالم بعمل ہیں، عابد شب زندہ دار ہیں، مجھ جیسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو واقعی حقیقی عالم ہیں، ہم لوگ تو ابھی در حقیقت صحیح میں طالب علم بھی نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم لوگ کو حقیقی معنوں میں علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور واقعی اور حقیقی عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا ان کا بہت زیادہ احترام، ان کا بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، یہ بات انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ لہذا یہاں پر بتایا ہے اس تیسری قسم کے اندر کہ ان کو لومڑی سے تشبیہ دی ہے، کن لوگوں کو کہ جو دین کو ذریعہ بناتے ہیں دنیا کمانے کا، وہ کوئی بھی ہو، ہمارے لوگ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، بک جانے والے لوگ ہوں، دین کے خلاف بولنے والے لوگ ہوں، اپنے ایک تشخص کے ذریعے کوئی باتیں ایسی کریں کہ میرا نام ہو جائے، کوئی ایسی نئی بات دیں جس کی وجہ سے سماج اور قوم میں فتنہ ہو جائے، فتنہ برپا ہو جائے، لوگوں کے اعتقادات سے کھیلنا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، لوگوں کی توہین کرنا، وہ کردار اپنانا معاذ اللہ جو خلفاء کا کردار تھا مسائل وغیرہ کے لیے یا حکومت کے لیے یا اپنی کرسی بچانے کے لیے یا اپنے وجود کو بچانے کے لیے دین کو بیچ دینا، یہ سب منافات رکھتا ہے دین سے، اور ایسے انسانوں کو امام نے نہ تو پسند کیا ہے اور نہ ہی قرآنی طرز زندگی میں ان کو جگہ ہے، لہذا ہمیں بچنا چاہیے۔ لہذا عالم کا احترام کریں، عالم کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اور مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ اگر دونوں لوگ حقیقت میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے نبھائیں گے تو یہ قرآنی زندگی بن جائے گی اور کسی طرف بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں مومنین کے لیے جو بہت اہم پیغام ہے۔ آج دنیا میں ہر لائن میں بولنے کا حق، لکھنے کا حق، سوچنے کا حق، نظریہ دینے کا حق اسی کا ہوتا ہے جو اس لائن کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، متخصص ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے مکان بنانا ہے تو میں ایک اچھے آرکیٹیکٹ انجینئر کو لے کے آؤں گا کہ جو اچھا نقشہ بنائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ اگر میں نے اہل غیروں کو دے دیا نا تو پوری بلڈنگ خراب کر دے گا، پورا مٹیریل خراب ہو جائے گا۔ حتیٰ چھوڑیے بلڈنگ کی بات، ایک 200 روپے کا کپڑا میں نے خریدا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا کرتا سلاؤں، شرٹ سلاؤں، تو ایسے درزی کے پاس جاؤں گا جہاں میرے اس کپڑے کو برباد نہ کر دے، اس کو کچھ معلومات ہو، اس لائن کے اندر وہ اسپیشلسٹ متخصص ہو کے صحیح طریقے سے لیے۔ بچہ بھی ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ہر جگہ ہم تلاش تو ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جو حقیقت میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، لیکن دین اتنا مظلوم ہے، آج کے دور میں ہر آدمی دین کے بارے میں نظر دے رہا ہے۔
اور جس کو چاہتے ہیں ممبر پہ بیٹھا دیتے ہیں، ہر چوراہے سے پکڑ کر بیٹھا دیا، ان کا کوئی معیار نہیں ہے۔ آج امامہ اور لباس اور یہ سب معیار علم بن گیا ہے، شیروانی ٹوپی معیار علم ہے، داڑھی معیار علم ہے۔ اچھا یہ سب تو چھوڑیے، ابھی اچھی آواز معیار علم ہے، طور پر اتار چڑھاؤ بہت زیادہ اگر ہے تو یہ معیار علم ہو چکا ہے۔ اور بعض جگہ تو معاذ اللہ بہت افسوس کے ساتھ یہ قرآنی زندگی، اگر امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں ایسی محافل و مجالس میں تو کہیں گے ہماری مجلس ہو رہی ہے۔ وہ ہلڑ ہنگامہ، وہ تفریح بازی، وہ اس طریقے سے مذاق کرنا، طنز کرنا کہ لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں، اور اس طریقے سے کہ گویا امام یہاں موجود ہوں۔ اگر حقیقت میں امام آ جائیں گے تو وہ ایسی ایکٹنگ کرنے سے رک جائیں گے، ان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ امام کے سامنے تو صحیح معنوں میں صحیح سے بیٹھ جائے آدمی تو سمجھ میں آ جائے جائے کہ ایسی، لہذا یہ سب بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر اگر ابھی سے نہیں روکا گیا اور قرآنی زندگی کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی کہ عباد الرحمن کی علامتیں کیا کیا تھی، وہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، چلنے کے اوپر تو کہا گیا ہے کہ جو آسانی سے چلے، طمانینت کے ساتھ چلے، اور ممبر پہ آ کر کے اچکتے ہیں، ممبر پہ آ کے کود پھاند کرتے ہیں، ممبر پہ آ کے اداکاری کرتے ہیں، ممبر پہ آ کر کے میٹر کم ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر اور دماغ اور بالوں سے میٹر زیادہ دیا جاتا ہے، اشارے بازی بہت زیادہ ہونے لگی ہے۔ اس کے اوپر بھی ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، وہ ویڈیو کے ذریعے آپ سب بھی واقف ہوں گے۔ بہرحال اللہ بچائے ہم سے ایسے لوگوں کے بننے میں جن کی امام نے مذمت کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں میں ان 3 اور خصوصیات جو آگے امام نے بتایا ہے، پہلی قسم شیر اور بھیڑیا اور لومڑی، پھر سور اور پھر کتا اور پھر بکری کے بارے میں اگلی کلپ میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔